شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور علم دوست ہیں، ان کے ساتھ آج ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ بدروحیں یسوع کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے، اے خدا کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال، 3 چیزیں یہاں پر بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ بدروحیں یسوع کو جانتی ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہے، وہ خدا کا رسول ہے، وہ خدا کا ایک خاص چنا ہوا وسیلہ ہے جو نجات کا دروازہ ہے۔ وہ برہ ہے، وہ یہودا کا ببر ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ سزا اور جزا لیے کھڑا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اے خدا کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ عذاب میں ڈالنے والا، عدالت کرنے والا صرف اور صرف یسوع ناصری ہے۔ یسوع ناصری کے علاوہ کوئی بھی عدالت نہیں کر سکتا، کسی کو عدالت کا کام دیا نہیں گیا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور جو کوئی بیٹے کو جانتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جزا اور سزا یسوع کے ہاتھ میں ہے، مسیحا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا بندہ داؤد دوسرے زبور میں کہتا ہے بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور ہلاک کر دے۔ قہر کا دن ایک مقرر دن ہے، اور وہ بدروحیں جانتی ہیں، وہ التماس کر رہی ہیں، درخواست کرتی ہیں، گھٹنے ٹیکتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جتنا وقت ہم نے اس دنیا میں ابتری مچانی تھی مچا چکی ہیں، جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ وہ لوگوں کو اکساتی ہیں کہ سوسائڈ کریں، وہ لوگوں کو اکساتی ہیں کہ نشہ کریں، وہ لوگوں کو اکساتی ہیں کہ بدی کریں، وہ لوگوں کو اکساتی ہیں کہ چوری کریں، قتل کریں، حرام کاری کریں۔ لالچ ان کا ایک اثر ہے۔ تو وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جج آ چکا ہے، عادل آ چکا ہے، آج ہمارا دن آ گیا کہ ہمیں پوچھا جائے گا، تو ایک دم سے انہوں نے شور کیا اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ جو بدروحیں ہیں یہ ہائی بریڈ کی تخلیق ہے۔ یہ وہ ہیں، میں پہلے بھی ایک پیغام میں بتا چکا ہوں کہ جو گرائے گئے فرشتے ہیں، جو خدا کے مخالف فرشتے ہیں، انہوں نے خدا کے خلاف یہ کریشن کی ہے، یہ تخلیق کی ہے، یہ مخلوق جو ہے، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جانور ہیں۔ جو سرے فرشت ہے وہ سور ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا وہ ہرن کی مانند ہے، اس کے پاؤں جو ہیں وہ بکری کی مانند ہے، اس کی دوڑ ہرن کی مانند ہے، اس کے بچے وہ کتیا کی مانند ہے، ایک ٹائم میں بہت سارے بچے دیتی ہے۔
उसका जिस्म जो है वो गैंडे की मानद है, उसके दांत जो है वो हाथी की मानद है, उसका मुंह जो है, नाक जो है वो गाय की मानद है, उसके कान जो है वो एक तरह से गधे की, वो है हाइना जो है, कुछ गधे की मानद है, कुछ हाइना की मानद है, जिसे लगड़ बगड़ कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं उसकी अफजाइश नस्ल की, जो मैं वीडियो पे चाहता नहीं कि इस तरह से बयान करूं, जो उसका अफजाइश नस्ल का तरीका है। वो किन किन जानवरों के साथ मिलता है, जो मकरूह जानवर हैं, जो गंदे जानवर हैं, जो गंदगी को खत्म करने वाले हैं, लेकिन इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा लेकर एक चरबा इकट्ठा करके तो उन्होंने एक जानवर बनाया है। इस वजह से उन्होंने एकदम से कहा कि हमें उनमें भेज दे, क्योंकि वो हमारी रिश्तेदार हैं, सूअर हमारे रिश्तेदार हैं, हम भी हाई ब्रीड की रूह है और वो भी हाई ब्रीड की मखलूक है, हमें उनमें भेज दे। और जब उनमें भेजा गया तो आखिर क्या हुआ कि बदरूहें जो है वो अकल नहीं रखती, पहचान रखती हैं लेकिन अकल नहीं रखती। जब उन्होंने एक दम से इस बात का इकरार करके एक दम से कहा कि हमें उनमें भेज दे, तो जैसे वो उधर गई हैं तो उन्होंने उन तमाम अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि उनका काम है मारना, उनका काम है हलाक करना, उनका काम है तबाही फेरनी, उनका काम है कि मलिया मेट कर देना, तो क्या हाल हुआ, एकदम से सब के सब कराड़े पर से गिरकर मर गए। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों को आप जिहन में रखें कि जब किसी के अंदर ऐसा रूह आता है, ऐसा रूह अपना काम करता है, तो फौरन समझ जाएं और फौरन घुटनों पे आ जाएं, खुदा के लोगों के सामने आए, दुआ करें और खुदावंद से मांगे कि ऐसा रूह हमसे दूर हो, क्योंकि अदालत के दिन जिन जिन लोगों में आज वो रूहें काम कर रही हैं, वो उसी जगह पर जाएंगे जहां पर वो रूहें जाएंगी, क्योंकि वो रूहों के लिए कोई मकाम नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ दर बदर फिरती हैं। उनका दर बदर घूमना, दर बदर फिरना, किसी को सुसाइड की तरफ रागब करना, किसी को बदी की तरफ रागब करना, किसी को कत्ल की तरफ रागब करना, किसी का दिमाग खराब कर देना। जैसे वो सूरों में गई, उनका दिमाग खराब हो गया, सूरों की अकल मारी गई, उनकी समझ खत्म हो गई। जब वो किसी इंसान में दाखिल होती हैं तो उस इंसान की अकल खत्म हो जाती है। उनको अपनी करतूतों का पता है, इसी वजह से वो कहती हैं हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। आज भी जो इन रूहों के कब्जे में है, आप उनको देख सकते हैं कि वो हर वक्त सर झुकाए रखते हैं, सुस्ती के मारे हैं, गंदगी को पसंद करते हैं। सूअर गंदगी को पसंद करता है। वो एक कभी कभी वो जानवर लगता है, कभी कभी वो एक चरिंदा लगता है, कभी कभी वो दरिंदा लगता है, कभी कभी वो हलाल जानवर की शक्ल बना लेता है, पत्ते खा रहा है और घास फूस खा रहा है, कभी कभी वो कीचड़ खा रहा है, कभी वो मर्दार खा रहा है, मरे हुए जानवरों का गोश्त खाता है, कभी कभी वो गाय भैंस की तरह फिरता है, पांव उसके गाय की तरह है, बकरियों की तरह है, भेड़ बकरियों की तरह है, और मुंह उसका आधा सा बैल की तरह है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हाई ब्रीड की एक किस्म है। और कौन लोग इनको पसंद करते हैं, कौन लोग इनको खाते हैं, कौन लोग इनका मजा उठाते हैं, कौन लोग इसका रोस्ट बनाते हैं, कौन लोग इसके डिश तैयार करते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि जिन लोगों के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं वही इनको खाते हैं। जिन बदरूहों ने इनको पसंद किया, आज भी जो लोग ये खाते हैं उनके अंदर वही रूहें काम कर रही हैं। कई लोग कहते हैं खाने पीने से कुछ नहीं होता,
کھانے پینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کھانے پینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ٹھیک چیز کیوں نہیں کھاتے؟ اگر کھانے پینے سے پرابلم نہیں ہے تو کیا مرغی کا گوشت نہیں ملتا؟ کیا گائے بیل کا گوشت نہیں ملتا؟ کیا اور پرندوں کا گوشت نہیں ملتا؟ یہی آپ اسی کی طرف کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں؟ وہاں پر اور بھی بہت سارے جانور تھے۔ بدروحوں نے کیوں کہا کہ ہمیں سوروں میں بھیج دے؟ کیونکہ سوروں کے ساتھ ان کی اٹریکشن پائی جاتی ہے، سوروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سوروں کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے۔ وہ بھی ہائی بریڈ کی ہیں، یہ بھی ہائی بریڈ سے تیار ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ بھاگ کر کہتی ہمیں ان میں بھیج دے۔ آج بھی جو لوگ اس طرح کی ناپاک چیزوں کو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، جو چیز کوئی کھائے گا، اسی وجہ سے صدرک میثق عبدنجو نے کہا اے بادشاہ ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے، ہمیں وہ چیزیں نہیں کھانی، ہم مزاروں کے سے بھنڈار نہیں کھاتے، ہم نیاز بانٹی جا رہی ہم وہ نہیں کھاتے، ہم قبروں پر دیا گیا پرشاد نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارے اندر خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جن میں ہائی بریڈ کا یا بدروحوں کا یا ابلیس کا اثر پایا جاتا ہے وہ ان چیزوں سے کوئی ان کو گریز نہیں، سور کو کوئی گریز نہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ گھاس بھی مل جائے تو کھا لیتا ہے، کیچڑ بھی مل جائے تو کھا لیتا ہے، مردار بھی مل جائے تو کھا لیتا ہے، جو کچھ ملے کھا جاتا ہے۔ جو ایسی فطرت رکھتے ہیں ان کا یہی ہے، لیکن ایک بات کا ان کو پتا ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع عادل ہے اور وہ عذاب میں ڈال دے گا، وہ جج ہے، وہ رعایت نہیں کرے گا، کسی کی طرفداری نہیں کرے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب آپ پڑھ لیں، وہاں پر لکھا ہے جن لوگوں نے مجھے بادشاہ ماننے سے انکار کیا ان کو میرے سامنے قتل کر دو۔ اکثر لوگ صرف یہی بات جانتے ہیں جو یہودیوں کا محاورہ ہے کہ کوئی اگر تیری ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، کوئی تو اس سے چوگا مانگتا ہے تو اس کو کرتا بھی دے دے۔ اس طرح کے حوالے انہوں نے یاد رکھے ہوئے ہیں، یہ محاورے ہیں یہودیوں کے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور جہاں پر جو اس کی تعلیم ہے، جو اس کا جلال ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کا اسلوب ہے، جو اس کا روب ہے، وہ یہ ہے جو مجھے بادشاہ نہیں مانتے، جو مجھے خداوند نہیں مانتے، جو مجھے اپنا حاکم نہیں مانتے، جو مجھے عادل نہیں مانتے، ان کو میرے سامنے لا کر قتل کر دو۔ کیونکہ یسوع غیور لیڈر ہے، وہ بہادر انسان تھا، اس نے بہادری دکھائی، نہ وہ رومیوں سے ڈرا، نہ وہ یہودیوں سے ڈرا، نہ فتووں سے ڈرا، نہ لوگوں کے ہجوم سے ڈرا۔ جب گتسمنی میں اس پر اتنا پریشر آ گیا کہ ابلیس چاہتا تھا کہ اس کو باغ گتسمنی میں مار دیا جائے، شیطان چاہتا تھا اس کو اسی جگہ پہ مار دیا جائے، تو یسوع نے کہا کہ مجھے کلوری پہ جانا ہے۔ کلوری اس کا نشان ہے، اس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا، وہ صلیب پر مرا تاکہ نجات کا دروازہ کھولے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ، بڑے دل جمعی کے ساتھ اپنے اندر بسنے دیں، سوچیں۔ اگر بدروحیں اس بات کے بارے میں فکر مند ہیں کہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور اس عذاب کا کیسا بھیانک فائر ہے، کس طرح کی آگ ہے، وہ کس طرح سے وہاں پر بربادی اور تباہی ہے، کس طرح کی سزا ہے، تو جن لوگوں کے اندر وہی روح آج بھی کام کرتی ہیں، یہ یاد رکھے۔ بہت سارے پادری صاحبان بھی ہیں، بہت سارے مناد بھی ہیں، بہت سارے جھوٹے پاسٹر بھی ہیں، بہت سارے جھوٹے عالم بھی ہیں، بہت سارے جھوٹے ڈاکٹر بھی ہیں، بہت سارے جھوٹے عالم بن کے آج ایونجلسٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان یاد رکھیں جن کے اندر سور طرح کی روح ہے،
کہ وہ گھاس بھوس بھی کھاتے ہیں، کلام بھی پیش کرتے ہیں، بدی کو بھی پسند کرتے ہیں، وہ بھی اسی عذاب میں جائیں گے جس کے بارے میں بدروہیں چلا رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں، منت سماجت کر رہی ہیں، یسوع کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں کو برباد کری۔ جس شخص میں بڑا لشکر تھا اس کو وہ مار رہی ہیں، لیکن یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈالنا۔ ان کو پتہ ہے عذاب میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ آج جو سورانہ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، سور کراڑے پر سے گر کر مرے، بدروہیں عذاب سے ڈر رہی ہیں، پر آج کا انسان، آج کے لوگ کیوں اس عذاب سے نہیں ڈرتے؟ وہ مذاق نہیں ہے، وہ ایک طرح کی ہنسی نہیں ہے، وہ کوئی پہیلی نہیں ہے، وہ کوئی کہانی نہیں ہے، وہ ریئل ہے۔ اسی وجہ سے بدروہوں نے کہا ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ آپ لوگوں کو کیوں ڈر نہیں لگتا؟ آپ لوگوں کو کیوں فکر نہیں؟ آپ لوگ کیوں سوچتے نہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ کیوں پیسے کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیوں عزت کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیوں دنیا داری کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیوں دنیا کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوتے؟ کیونکہ یہ دنیا دینے والا، یہ پیسہ دینے والا، یہ شہرت دینے والا، یہ بڑے پھول پتیاں لگانے والا ایک ہی ہے، اور وہ میرے یسوع کے پاس بھی آیا، وہ میرے خداوند کے پاس بھی آیا، وہ میرے نجات دہندہ کے پاس بھی آیا، اور اس نے کہا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اور میرے خداوند نے فرمایا کسی ایک موقع پر کہ لومڑیوں کے بھٹ اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے، ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس کے پاس جگہ نہیں ہے، اس نے اس جگہ کو لینے کے لیے ابلیس کو سجدہ نہیں کیا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ خادم ہی وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، جس کے پاس بڑا چرچ ہے، جس کے پاس بڑی شان و شوکت ہے، جو بڑا اپنے آپ کو بڑا رچ سمجھتا ہے، اور وہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ خدا کا خادم ہے۔ خدا کے خادموں کے پاس پترس اور یوحنا نے کیا کہا؟ پالوس نے کیا کہا؟ دوسرے شاگردوں نے کیا کہا؟ ہمارے پاس تو نہ سونا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ چاندی ہے، نہ کپڑے ہیں، جو کچھ ہے وہ ہم تجھے دے دیتے ہیں کہ اٹھو یسوع کے نام سے چلو، بیماروں اٹھو چلو، مردوں اٹھو چلو۔ مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کی آنکھیں مل گئی، لنگڑے چلے، جو گناہ میں زندگی گزار رہے تھے وہ یسوع کے پاس آ کر انہوں نے سجدہ کیا۔ بدروحوں نے پہچان تو لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اپنے کام کو اور تیز کر دیا اور لوگوں کو بربادی کی طرف لے گئے۔ اگر آج ہم خدا کی آواز کو نہیں پہچانتے، عذاب سے نہیں ڈرتے، عیش کی زندگی گزارتے ہیں، سوروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، بڑی باڈی چاہتے ہیں، سوروں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑی باڈی ہوتی ہے، موٹے تازے ہوتے ہیں، بھاگتے دوڑتے اچھا ہیں، بڑی سپیڈ ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو کراڑے پر سے گر مریں گے، ناگہانی موت مریں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں۔ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، نہ کہ اس ہمیشہ کے عذاب میں جس سے بدروہیں، جس سے ابلیس، اس کے فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ جے مسیح کی۔